وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی زندگیاں اٹھا کر دیکھے، جب رمضان کا قریب وقت ہوتا دعا کرتے اے اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اللہم بلغنا رمضان، اور جب رمضان چلا جاتا دعائیں کیا ہوتی؟ اللہ رمضان کے رکھے ہوئے روزے، اللہ رمضان میں کیا ہوا قیام، اللہ رمضان میں کی ہوئی عبادات، اللہ رمضان میں کیا ہوا صدقہ خیرات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرما لے۔ محدثین ذکر کرتے ہیں کئی ماہ صحابہ ان دعاؤں کو کیا کرتے ہیں۔ میری اور آپ دن مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد عشاء کی نماز کے اندر ہماری مسجدوں کی حالت دیکھ لیا کرتے ہیں۔ وہی مسلمان ہوتا ہے، وہی انسان ہوتا ہے، وہی عبداللہ وہی عبد الرحمان ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ نہیں کون سا ایسا کرنٹ لگ جاتا ہے اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر انسان کے دل میں یہ نہیں لگایا کہ تم نے قرآن کی حفاظت کرنی ہے، لیکن جو فیل کرنے کے لیے دیا نماز، اللہ نے اس کے اوپر تمہیں کہا حافظوا علی الصلوات، اگر ایمان لے آئے ہو اہل ایمان کی لذت اور مٹھاس کو محسوس کرو اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرو۔ حفاظت کیسے کرنی ہے؟ ایک نماز پڑھی، اس درمیان معمولی صغیرہ گناہ ہوئے چھوٹے موٹے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، جو بندہ فجر سے لے کر زور تک اس درمیان اگر صغیرہ معمولی چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں تو وضو کرتا ہے، ظہر کا آ کر اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ظہر سے لے کر عصر تک یہی عمل پھر رہتا ہے، عصر کی نماز پڑھنے آیا، ظہر اور عصر کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ تمام معاف فرما دیتے ہیں۔ یہی عمل عصر سے لے کر مغرب تک، مغرب سے لے کر عشاء تک، عشاء سے لے کر فجر تک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ عشاء کی نماز، فرض نماز مسجد میں باجماعت ادا کر کے اپنے بستر کے اوپر چلا جاتا ہے، جا کر سو جاتا ہے اور اٹھ کر فجر کے وقت مسجد میں آ جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گویا وہ شخص ایسی ہے کہ اس نے ساری رات قیام کیا۔ اتنی بڑی بڑی ہمارے لیے خوشخبریاں، اتنے بڑے بڑے انعامات، پھر کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے اللہ کے ذکر سے ہمیں روکا ہوا ہے، اللہ کی ملاقات سے ہمیں روکا ہوا ہے؟ حضرات، نمازیں پڑھنے والوں سے بڑی دور کی بات ہے، نمازوں کی سستی کرنے والے، صرف سستی کی وعید اگر انسان کو پتہ چل جائے، اللہ کی قسم ہماری دنیا کی دنیا تمام کے تمام معاملات ایک طرف ہو جائے اور ان معاملات کو صرف اس لیے چھوڑ دیا جائے کہ میری نماز کے اندر سستی نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا یہ قرآن، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ حضرات، قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہوں، کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، کسی مجنون کی جنونیت نہیں ہے، کسی آج کے لکھی ہوئی کتاب کے لکھاری کے الفاظ نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کا ذکر ہے جو ہمارے اوپر رقت داری کر سکتا ہے۔ کب ہوگا؟ جب ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگا ہوا اتر جائے گا۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ یہ قرآن آج ہمارے اوپر اثر پتہ ہے کیوں نہیں کرتا؟ ہمارے دل زنگلوت ہو چکے ہیں، ہم نے نمازیں کئی برسوں سے نہیں پڑھی، اگر پڑھ لی ہے تو ان کے اوپر ہماری ہمیشگی نہیں ہے۔ کائنات کے امام فرماتے ہیں اے میرے اصحاب، اگر تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے رہے، کائنات کے امام کے آخری الفاظ کیا ہے؟ الصلاۃ الصلاۃ، اے میری امت نمازوں کی حفاظت کرنا۔ آج امت کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے نہیں ہوتی، کوئی غصہ نہیں ہوتا کہ ٹائم کے اوپر ٹوکن مل گیا ہے، اپنے وقت کے اوپر باری آئے گی اس سے پہلے کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن جب رب کا بلاوا آیا، حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف، آتی ہے صدا کہ آ جاؤ نماز کی طرف، ہوتے ہوں تم کہاں کہ آ جاؤ فلاح کی طرف۔ لیکن اگر انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے آج فلاح کی طرف نہیں آیا، آج کامیابی کی طرف نہیں آیا، تو کل قیامت کے روز کس منہ کے ساتھ رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو؟ ہم پڑھتے تو ہیں یا ہمارا خشوع و خضوع نہیں ہوتا؟ ہم جسمانی طور پر حاضر ہیں، ہمارا دماغ کہیں اور چل رہا ہوتا ہے،
کھڑے رب العالمین کے سامنے ہیں، بڑے کائنات کے رب کے سامنے اپنی مناجات کرنے کے لیے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ ہماری سوسائٹی، ہمارے کلچر، ہمارے یہ آج کے معاملات کا، ہمیں نماز کا ترجمہ کرنے نہیں آتا۔ کسی بھی انسان کو یہاں پہ کھڑا کر کے اٹھا کر دیکھ لے، پوچھ لے کہ ہم نماز میں اپنے رب سے کیا ملاقات کرنے آئے ہیں۔ وہ کسی وقت کے ایم پی اے ایم ایل اے کے ساتھ ملاقات کرنی ہو، پہلے مسئلہ مشاورت چلتی ہے یار وہاں پر کوئی اونچ الفاظ نہ ہو جائے، جو ہمارا مدعا ہے ہم وہ رکھیں۔ ہمارا مدعا اپنے رب سے کیا ہے؟ نماز پڑھنے آئے ہیں یا عادت بنی ہوئی ہے؟ عادت کے طور پر آئے مسجدوں میں، عادت پوری ہوئی واپس چلے گئے، یا اس سے بڑھ کر کیا ہوتا ہے کہ انسان وقت کے اوپر نماز نہیں ادا کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں فویل للمصلین، ان کے لیے بیان باتی ہے جو نمازوں کے اندر صرف سستیاں کرنے والے ہیں، نمازیں چھوڑنے والے نہیں، نماز کی سستیاں کرنے والے ہیں۔ ظہر شراب کے ٹائم پر اٹھ کر پڑھ لی، ظہر عصر کے وقت پڑھ لی، عصر مغرب کے وقت پڑھ لی، مغرب عشاء کے وقت پڑھ لی، عشاء کا کوئی ٹائم ہی نہیں ہے، جب دل کیا پڑھ لی۔ انسان کے لوازمات کے لیے، انسان کی نشو و نما کے لیے جب اللہ رب العالمین نے ایک ٹائم، ایک روٹین سیٹ کی ہے، ہمیں کس چیز میں روکا ہوا ہے؟ کون سے شیطان کے بہکاوے میں؟ کیا آج جب ہم روزے کے لیے سحری کرتے ہیں، فجر پڑھ کے اپنے ٹائم کے ساتھ آتے ہیں، یہ ٹائم سیٹ تو ہو گیا۔ اب 30 دن بھی اگر اٹھنے کے باوجود ہماری روٹین 11 مہینے بحال نہیں رہتی، تو پھر یہ مان لیں کہ ہم نے 30 دن پہلے بھی اپنی عادت پوری کی تھی، اٹھتے تھے، سحری کی، نماز پڑھی، سو گئے۔ اس 3 دن کے اثرات نے ہمارے اوپر اتنے گہرے اثرات نہیں چھوڑے کہ ہم نمازی بن جائیں۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، قرآن کریم کی اس آیت کا ترجمہ پڑھ لیں، ہمیں سمجھ آ جائے کہ کائنات کے امام ہم سے تقاضا کیا کرتے ہیں۔ اپنی نمازوں کی، اس کا مال تباہ، اس کی اولاد ہلاک، اس کا گھر بار تباہ، وہ خود ہلاک ہو گیا، اس نے اپنے آپ کو جہنم کے قریب کر لیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خود عصر کی نماز ایک دن لیٹ ہوئی کفار کی وجہ سے، اللہ کے نبی نے ان کے لیے بددعا کہ تم ہلاک ہو جاؤ کہ تمہاری وجہ سے میری عصر کی نماز رہ گئی۔ اور یہاں پر مجھے ایک امام صاحب کا واقعہ یاد آیا، غالباً امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، آپ سے نہ تعزیت کرنے کے لیے آپ کے بیٹے کی وفات کے اوپر چند لوگ آئے، تعزیت کی کہ بیٹا فوت ہو گیا، اللہ کا مال۔ امام صاحب آگے سے فرمانے لگے مجھے بیٹے کے جانے کا کوئی غم نہیں ہے، اللہ کا مال تھا واپس لے لیا ہے، مجھے کوئی غم نہیں ہے، لیکن مجھے دکھ اس بات کا ہے کل میری عشاء کی نماز رہ گئی، کسی نے آگے میرے ساتھ تعزیت نہیں کی، صرف عشاء کی نماز لیٹ ہوئی ہے امام صاحب، کسی نے آ کر میرے ساتھ تعزیت نہیں کی۔ ہماری تو پتہ نہیں کتنی فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کتنی نمازیں رہ گئی ہیں، ہم اسے ایسا پار پڑھاتے ہیں اور یار سانو پتہ تو بیٹا بڑا نمازی ہے، سانو نہ دسنا کیا اپنی گھر جا کے اگر تو حاجی نمازی رہتا ہے، اس نے تو اپنا حق ادا کر دیا کہ یار دیکھ دنیا کے واقعات چلتے رہیں گے، دنیاوی تقاضے ہیں پورے ہوتے چلے جائیں گے، کہ اللہ کہ رب العالمین میں اس کے گھر میں نہیں جاتا، کوئی کسی کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جا سکتا ہے؟ میں نے آپ کے گھر آنا ہو، جب تک آپ مجھے اجازت نہیں دیں گے میں آپ کے گھر نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے آوازہ بلند ہوتا ہے، منادی آواز لگاتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، کہیں پر صدا کیا حیا للصلاۃ حیا للفلاح، آ جاؤ نماز کی طرف، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ ان الفاظوں کو سننے کے بعد میں کہوں کہ میں نماز پڑھنے نہیں جاتا، اور اللہ نے کسے بلایا ہے، جس کا انتخاب کیا ہے وہ چلا گیا رب کے گھر، آتا وہی ہے جس کا انتخاب کیا جاتا ہے، بلائے وہی جاتے ہیں، سزا سب کو ہوتی ہے، لیکن آتا وہی ہے جسے توفیق خدا ہوتی ہے۔ اللہ رب العالمین جب کسی سے ناراض ہوتے ہیں، رزق
کرواؤ. اللہ کے نبی کا آخری وقت ہے, صدا کیا ہے؟ الصلاۃ, میں نماز پڑھ لوں. بندے کا آخری عمل سب سے زیادہ محبوب سمجھا جاتا ہے کہ یار اس کو اس کے اوپر کتنا زیادہ عبور ہے, کتنی اس کو محبت ہے اس کے ساتھ, کہ جاتے ہوئے اگر وصیت بھی کر رہے ہیں تو نمازوں کے بارے میں. اور اصحاب کو بھی کیا حکم دے رہے ہیں؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس, میرے اصحاب کو کہو اپنی نماز کو لیٹ مت کریں, ابو بکر کو حکم دو وہ نماز کو پڑھائے. اور کائنات کے امام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ قرآن سنتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, ترجمہ پڑھنے والے خود موجود ہیں. آج تو ہر زبان کے اندر ترجمہ موجود ہے. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا. اللہ کا قرآن ہے, اللہ کا کلام ہے, سورۃ مزمل ہے, پہلی آیات ہیں. اللہ اپنے محبوب پیغمبر کو کہہ رہے ہیں اے کملی والے آدھا حصہ قیام کر لیا کر, آدھا حصہ آرام کر لیا کر. کیا آج کا جوان, آج کا کوئی انسان ایسا ہے کہ جو ان آیات کا مصداق ٹھہرے اور ان آیات کو لاڈ کر کے محبت کر کے پڑھے اور اس بات کا تقاضا کرے کہ میرے نبی کی محبوب سنت تھی, آپ آدھی رات قیام کیا کرتے تھے, کچھ حصہ آپ قرات کیا کرتے تھے, آپ قیام اللیل کیا کرتے تھے, کچھ حصہ آرام کر لیا کرتے تھے. نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ ایک دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان موجود ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غالباً حضرت انس یا حضرت عبداللہ بن مسعود سوال کرتے ہیں ای الاعمال احب الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ علی وقتہا. اللہ کے ہاں سب سے بڑا محبوب عمل نماز کو اس کے مقررہ وقت کے اوپر ادا کرنا ہے. اور قرآن کی ضمن کے اندر آیت بھی موجود ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک ہم نے نمازوں کو تمہارے مقررہ کردہ وقت کے اوپر فرض کیا ہے, ان اوقات کے اندر تم نے نماز ادا کرنی ہے. دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے, 1450 سال گزرنے کے بعد کبھی کسی مؤذن نے اس بات کا تقاضا نہیں کیا, کبھی کسی امام نے فجر کی نماز ظہر کے وقت نہیں پڑھائی, کبھی ظہر کی نماز عصر کے وقت نہیں پڑھائی, مغرب کی عشاء کے وقت نہیں پڑھائی. اگر رب کا نظام نہیں بدلا تو یہ انسان کیوں بدل گیا ہے؟ اگر رب کے نظام کے اندر تبدیلی نہیں آئی تو پھر انسان کے نظام کے اندر تبدیلی کیسی؟ انسان نے اپنے آپ کو اس کی طرف کیوں نہیں جھکایا, اس کی طرف کیوں نہیں لپکا؟ اور اس ضمن کے اندر اس آیت مبارکہ کو بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا ونحشره یوم القیامۃ اعمی. اللہ کا یہ قرآن اس بات کا ذکر کرتا ہے ومن اعرض عن ذکری, اور لوگوں جو لوگ اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیتے ہیں, ذکر سے اعراض کرتے ہیں, اللہ ان کی معیشت اور معاشرت دونوں تنگ کر کے رکھ دیتے ہیں. پھر وہ لاکھ کمانے والا ہو, کروڑ کمانے والا ہو, ڈپریشن کا شکار نظر آتا ہے. ڈپریشن کا شکار کیسے نہ ہو؟ مشکلات اور آزمائشوں کے اوپر پورا کیسے اترے گا؟ نماز تو پڑھتا نہیں ہے. اس کی زندگی کا سب سے بڑا مرحلہ تھا نماز. سب سے پہلے اسلام کی توحید کا اقرار کرنے کے بعد بنی الاسلام علی خمس, سب سے پہلا عمل کلمہ پڑھنے کے بعد کون سا ہے؟ بولے تو صحیح. بین الرجل و بین العبد ترک الصلاۃ, بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اسلام اور کفر کے درمیان, مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی کون سی چیز ہے؟ جو نماز نہیں پڑھتا وہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے. وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے وہ شخص جو نمازوں کا تارک ہو. حضرات, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. اگر میری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے تو میری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. میری زندگی کے اندر نماز نہیں ہے, ہلاکت ہے.
تباہی ہے، گمراہی ہے، ہمارے لیے رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں جب ہم نماز کے تارک ہوتے ہیں۔ ہم ایک نماز چھوڑیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں بے برکتی ڈیرے ڈالنا شروع ہو جاتی ہے، فحاشی پورے عروج کے اوپر ہوتی ہے، عریانی، سود اور بدکاری کے لوازمات اس کے اندر پورے اترتے ہیں۔ اور ایک امام صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ شخص کل قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو نماز کا تارک ہوگا، نمازوں کو چھوڑنے والا ہوگا، مسلسل بے نمازی ہوگا۔ اللہ کے نبی کن لوگوں کے ساتھ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شداد، حامان، قارون، فرعون، حضرت ابی بن خلف کے ساتھ وہ لوگ اٹھائے جائیں گے۔ اپنے گھروں کے اندر اجالا پیدا کریں، اپنے آپ کو ایمان کی روشنی سے شناس کروائیں۔ کب کروائیں گے؟ جب قرآن پڑھ کر نمازوں کے اندر اللہ کے سامنے سرخرو کھڑے ہوں گے، اللہ کے سامنے اپنے جرموں کا اقرار کریں گے، تب جا کر ہی سرخرو ہوں گے، تب جا کر ہی جنت ملے گی۔ اللہ فرماتے ہیں بدبخت ہیں وہ لوگ، ان سے پہلے کبھی قرآن کریم کا ترجمہ پڑھیں، خصوصاً نماز کے حوالے سے۔ آج ہماری نمازوں کے اوپر ہمیشگی نہیں ہے، نمازوں کے اوپر توجہ نہیں ہے، لاپرواہی اختیار کرتے ہیں۔ اپنے بچوں کا ٹائم اسکول کا، کالج کا، یونیورسٹیز کا، تمام اپنے ٹائم کے اوپر پورے دیانتداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ ان کے اندر 5 منٹ کا بھی وہ غیب برداشت نہیں کیا جاتا۔ لیکن یہ اللہ کا ذکر جسے ہم نے اتنا معمولی سمجھ لیا ہے، وہ شاید اتنا ہی یتیم مسکین ہے کہ ہم نے اس کے اوپر توجہ ہی نہیں دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بیٹھے ہیں، ایک زوردار آواز آتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا میرے اصحاب، ایک پتھر آج سے 70,000 سال قبل جہنم کی وادی کی طرف پھینکا گیا تھا، وہ جہنم کی وادیوں کو طے کرتے ہوئے آج جا کے جہنم کی آخری طے کو لگا ہے، اور ان تہوں کو کراس کر کے جہاں جہنمیوں کا گندا خون اور گندی پیپ ہوگی وہاں پر بے نمازیوں کو ڈالا جائے گا، اور جنتی جنت میں جانے کے بعد، جہنمی جہنم کے چلے جانے کے بعد قرآن کی آیت ہے فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا یہ قرآن بیان کرتا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے وہ سوال کریں گے اللہ فلانا میرا یار نظر نہیں آ رہا، فلانا میرا حبدار نظر نہیں آ رہا، فلانا رشتہ دار، فلانا محلے دار نظر نہیں آ رہا۔ اللہ جہنمیوں کے قریب کریں گے، جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان جو دیوار حائل تھی اسے ختم کر کے ان کو ایک دوسرے کے قریب کریں گے۔ ان المجرمین ما سلککم فی سقر، جب جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے کہ کس چیز نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا ہے، تو وہ جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نمازیں پڑھنے والے نہیں تھے، ہم نمازوں کے تارک تھے، اذان کی آواز سننے کے بعد اپنی نیند کی آغوش کو پیار کر کے سو جایا کرتے تھے، آج جہنم کا ایندھن بن گئے ہیں، آج جہنم میں چلے گئے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث یاد آئی، آپ کہتے ہیں آپ کا معمول تھا نماز پڑھانے کے بعد اپنے اصحاب سے سوال کیا کرتے تھے کہ آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ عمل معمول کے مطابق ہوا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن سوال کیا، صحابہ کہتے ہیں ہم نے نہیں میں جواب دیا کہ ہم میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آج میں نے خواب دیکھا ہے، 2 شخص ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کے سر کے اوپر پتھر کو مار رہا ہے اور اس کا سر کچل دیتا ہے، دوبارہ اس کا سر ویسا ہو جاتا ہے جیسے پہلے تھا، وہ پھر اسے مارتا ہے، ایسا کرتا چلا جاتا ہے، اور میں سوال کرتا ہوں اس کو ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ بتلایا جائے گا اللہ کے نبی یہ نمازوں کو چھوڑنے والا تھا، یہ دوسروں کو رغبت نہیں دلاتا تھا نماز کی، آج اس کے اوپر عذاب کو مسلط کیا گیا ہے، آج اس سے رحمتوں کو چھین لیا گیا ہے، آج اس سے برکتوں کی جو لہر تھی وہ بڑی کوسوں دور ہے۔ حضرات
آج ہم فکر کریں اپنے مستقبل کے بارے میں. یہ آنے والی نسل کو ہم کیا پیغام دے رہے ہیں؟ ہم تو چند منٹ مسجد میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہ مسجد روحانی مرکز ہے, یہ مسجد انسان کا ٹریننگ سینٹر ہے. اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی سے زیادہ زندگی مسجدوں میں گزرا کرتی تھی کہ فرصت کے لمحات کے اندر اللہ کے ساتھ ذکر کر لے. اور اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا بلال ارحنا بہا, اٹھو اقامت کہو اور ہمیں سکون پہنچاؤ. نماز کے ذریعے سے ہم نماز کو ادا کر لیں, اللہ ہمیں اطمینان قلب عطا کر دے. آج ہم نمازوں سے دور بھاگتے ہیں. نمازوں کے ٹائم دیکھنے کے باوجود آج تو ہر چیز موجود ہے. آج یہ موبائل ہمارے پاس موجود ہے, الارم کے طور پہ اذان اس وقت یہ ہم سے پہلے ہمیں بتلا دیتا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو چکا ہے, آ جاؤ نماز کی طرف. لیکن پھر ہم اپنے کاروبار کی ریل پیل کے اندر اس کو سائلنٹ لگا کے جیب میں ڈال کر اپنے کاروبار کی طرف چل نکل پڑے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے کو کہتے ہیں وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, اے میرے اصحاب نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اگر میری آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانی ہے تو اپنی نمازوں کو زیادہ سے زیادہ ادا کرو, اپنے وقت کے اوپر ادا کرو. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے میرے اصحاب میرا دل یہ چاہتا ہے اذان ہونے کے بعد جو لوگ اپنے گھروں میں رہ جاتے ہیں, میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی کے اوپر کسی صحابی کو کہوں, اس کی ڈیوٹی لگاؤں کہ وہ تمہیں نماز پڑھائے, اور میں ان گھروں کو جا کر اگر مجھے بچوں عورتوں کا درد نہ ہو میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں جو مسجد میں نماز کے لیے تشریف نہیں لاتے. یہ غفور الرحیم نبی نماز کی وعید کے حوالے سے اتنے سخت کیوں ہیں؟ کیونکہ تحفہ مالک کائنات نے دیا ہے. دی 50 تھی رہ گئی 5, اجر 50 کا ملتا ہے, پڑھتے ہم 5 بھی نہیں. اور یہیں پر بس نہیں حضرات, سب سے بڑا سخت مرحلہ انسان کی جان اس کو بچانے کا ہوتا ہے. انسان کو اپنی جان کا بچاؤ بڑا ہی عزیز ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جان بچ جائے. اور پھر اس حالت کے اندر ہو کہ جب ہم کفار سے ٹکرانے والے ہوں. آپ احادیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں, اس کے اندر ایک باب موجود ہے اور قرآن کریم کے اندر بھی اس بات کا تذکرہ ہے, صلاۃ الخوف, خوف کی نماز. میدان جہاد کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کی معافی نہیں دی, اب جہاد کے میدان سے بڑھ کر دی کہ جب آپ کفار سے ٹکرانے والے ہوں اس عالم کے اندر بھی نماز معاف نہیں ہے. تو ہمارے اوپر تو کوئی جنگ مسلط نہیں ہے, ہم تو کسی بھی جنگ کی حالت میں نہیں ہیں. اور آج ہماری فلسطینی بھائی غزہ کے اندر جس بھوک و افلاس کی زندگی گزار رہے ہیں, بمباری کے ہر وقت ان کے اوپر انبار لگے ہوئے ہیں, ظلم و بربریت پورے عروج کے اوپر ہے, ان کی نمازیں دیکھ لیں اور ہمارے جہاں پر ہم بڑے پرسکون ماحول کے اندر نمازیں ادا کر سکتے ہیں, ہماری نمازوں کے اندر اپنی حاضری دیکھ لیں اور ان کی حاضری دیکھ لیں. ان کے بچوں کا عالم کیا ہے اور ہمارے بچوں کی حالت کیا ہے. اور آج بھی ہم پتہ نہیں کب سدھرنا ہے, کب اپنے آپ کو اسلامی طرز زندگی کی طرف ڈالنا ہے. ان کے بچوں کا آپریشن کرنے کے لیے ایک بے ہوشی کا انجیکشن بھی موجود نہیں, لیکن وہ اس آپریشن تھیٹر کے اندر پتہ ہے کس چیز کو بے ہوشی کا انجیکشن سمجھتے ہیں؟ اس قرآن کی تلاوت. وہ بچہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, ڈاکٹر اس کو آپریٹ کر رہے ہیں, کہتا ہے مجھے کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, میں قرآن کی تلاوت کے اندر مشغول ہوں. اور آج ہمارے بچوں کی لاپرواہی پب جی, ٹک ٹاک, سنیپ چیٹ, ادھر ادھر کے گیم سب کے اندر ٹائم اپنا صرف کر رہے ہیں, اپنے آپ کو جہنم کے قریب کرتے جا رہے ہیں. ہمیں فکر نہیں ہے تو اللہ کے ذکر کی فکر نہیں, ہمیں فکر نہیں ہے تو اس نماز کی فکر نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے اصحاب, ایک بندے جس کے گھر کے باہر سے نہر گزر رہی ہو, وہ بندہ 5 وقت غسل کرے, کیا اس کے
بدن کے اوپر جسم کے اوپر کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں اللہ کے نبی جو بندہ 5 وقت غسل کرنے والا ہو اس کے اوپر کیسے کوئی میل کچیل باقی رہ سکتی ہے؟ فرمایا میرے اصحاب ایسے ہی نمازی کا انجام ہے، ایسے ہی نمازی کے لیے جزا کا معاملہ ہے، وہ نمازیں ادا کرتا چلا جاتا ہے، 5 وقت اللہ کے حضور حاضری پیش کرتا چلا جاتا ہے، اللہ اسے ویسے ہی گناہوں سے دور کرتے چلے جاتے ہیں، اس سے گناہوں کو رفع فرماتے جاتے ہیں۔ اب ہمارے اوپر ہے اتل ما اوحی، حضرات قرآن کی تلاوت کر کے دیکھیں، قرآن ہمیں سرور بھی دے گا، قرآن ہمیں سکون بھی دے گا، قرآن کی تلاوت ہمیں راحت بھی پہنچائے گی۔ کب؟ جب ہم نماز پڑھنے والے ہوں گے۔ اور مجھے کہاں یاد آئے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلانے مقام فلانی چوٹی کے اوپر جا کر پہرا دو، آج تمہاری باری ہے پہرے کی، دشمن کی خبر کرنا ہمیں۔ ساتھ حضرت عمار بن یاسر بھی موجود ہے۔ اب ہماری نمازوں کی حالت دیکھ لیں، کوئی تکلیف کوئی پریشانی نہیں ہے، گرمیوں کے اندر مسجدوں میں اے سی پنکھا سب کچھ سہولیات موجود ہونے کے باوجود ہمارے نمازیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا، ہم اللہ کے ذکر کے دور بھاگتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرت عباد بن بشر سوچا، کہا پیرا تو دے رہا ہوں، کیوں نہ 2 رکعتیں نوافل کے طور پر ادا کر لوں۔ وہ اصحاب نوافل کے حوالے سے کتنے سنجیدہ ہے، اور ہماری حالت فرض نمازوں کے اوپر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کی قسم ایسے جوانوں کو بھی دیکھا ہے جو روزہ رکھنے کے باوجود بھی نماز نہیں پڑھتے، کہتے ہیں روزہ اپنی عبادت ہے، نماز اپنی عبادت۔ اور بھائی روزہ تو 30 دنوں کے لیے آیا ہے، نماز تو ساری زندگی کے لیے ہے۔ نماز تو ایک دن میں 5 وقت آپ کے اوپر فرض کر دی گئی ہے، وہ آپ نے ہر حالت میں ادا کرنی ہے۔ حضرت عباد بن بشر کہتے ہیں میں نے نماز شروع کی اور دشمن نے تیر اندازی شروع کر دی، اس نماز کو توڑنا گوارا نہیں کیا، دشمن نے جتنے مرضی تیر برسائے، حتیٰ کہ حضرت عمار بن یاسر اٹھے، کہا عباد اپنی نماز کو اختتام کی طرف لے جاؤ، اب تو جسم کا کوئی حصہ باقی نہیں بچا جہاں پر دشمن نے تیر نہ داغا۔ وہ تیر اندازی کے باوجود، اپنے جسموں کو زخموں سے چور کروانے کے باوجود نماز سے دوری نہیں اختیار کرتے، بلکہ نماز کے قریب ہو رہے ہیں، اور ہمیں کوئی تکلیف بھی نہیں ہے، کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، ہم نمازوں سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت ہے، آپ کے اوپر جب دشمن نے حملہ کیا، پیٹ کے اوپر وار کیا، آپ کو بار بار غشی طاری ہو رہی ہے۔ جیسے ہی ہوش آتا ہے اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ بتاؤ کون سی نماز کا وقت ہے، مجھے وضو کرواؤ میں نماز ادا کر لوں۔ وہ اس مرض الموت کے اندر دشمن کے وار کے باوجود نماز کو چھوڑنے پر تیار نہیں، اور ہمارے اوپر 5 وقت کی نماز ہمیں اذیت نظر آتی ہے۔ کبھی نماز کو سکون اور اطمینان کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارے اوپر اللہ رب العالمین کی برکات اور رحمتوں کا نزول ہو سکے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا طرز عمل، آپ ایک فرض نماز ہے، فرض کے علاوہ تہجد کی نماز، آپ نے ساری زندگی تہجد کی نماز نہیں چھوڑی، اور ہمارے 2 رکعتیں پڑھنی پڑ جائیں صحیح امام کے پیچھے، 10 منٹ 5 منٹ نماز لیٹ ہو جائے، ہم ٹائم بار بار گھڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کہ کسی طریقے سے امام صاحب کو کہہ ہی دیں کہ یار سانو کام میں آج مہربانی کرو، سانو جان دیو، جلدی نماز کروا دیو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم سکون چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، اطمینان چاہتے ہو تو نماز ادا کرو۔ ہم نمازوں سے دور بھاگتے، اور اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی کوئی مصیبت پریشانی آتی آپ نمازوں کی طرف لپکتے۔ کہاں مجھے یاد آئے ایک امام صاحب کا قول، فرمانے لگے بے نماز زانی سے بھی بدتر ہے، بے نماز شرابی سے بھی بدتر ہے، اور گھر والوں کو چاہیے جو شخص بے نماز ہے اس کا بستر الگ کر دے، اس سے لا تعلقی کر لے،
क्योंकि वो बंदा उसकी बर्बादी के असरात, उसकी बेबरकती के असरात पूरे घर के ऊपर डलते हैं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप रहमत और बरकत को इसके ऊपर मवाजना किया करते थे कि जो शख्स नमाजों को अदा करने वाला है, जो शख्स नमाजों के पूरी की पूरी आगाही रखने वाला है, नमाजों का टाइम के ऊपर एहतमाम करने वाला है, और सारे खुलाफाए राशिदीन इस बात की तंबीह किया करते थे, जब भी किसी को किसी इलाके का गवर्नर या खलीफा मुकर्रर करके भेजा करते थे तो उसको ये कहा करते थे कि अपनी नमाजों की हिफाजत तुम कर लेना, हम यकीन कर लेंगे अगर तुम अल्लाह के इस अमल के ऊपर मुखलिस रहोगे, अल्लाह के इस अमल के साथ बददियानती नहीं करोगे तो तुम लोगों के साथ बदसलूकी नहीं कर सकते। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हज़रत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु को यमन की तरफ भेजते हैं, कहते हैं ऐ मुआज़ रदी अल्लाह ताला अन्हु, यमन के लोगों को कहना अपनी नमाजों की हिफाजत करें, नमाजों को अपने टाइम के ऊपर अदा करें। और कायनात के इमाम का ये असूल था जिहाद के हवाले से। जिहाद के ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरे साहब जब भी कभी उनको रवाना करते जिहाद के लिए किसी बस्ती की तरफ, अगर किसी बस्ती से जब तुम आज़ान की आवाज़ सुन लो तो उस बस्ती के ऊपर हमला ना करना। वो मुसलमान हैं, वो नमाज को अदा करने वाले हैं, वो नमाजों के लिए मस्जिदों में आने वाले हैं। इमाम साहब का कौल आपके सामने रखने लगा था, फरमाते हैं बेनमाज उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान के अंदर भी ना दफन करो। वो इतना गलीज है, वो इतना पलीत है, वो इतना अल्लाह का बागी है, वो इतना अल्लाह के साथ दूरी इख्तियार करने वाला है, उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी दफन ना करो। और मुझे एक वसेब के इलाके का एक वाक़या याद आ गया। एक नंबरदार का बेटा फौत हो गया। इबरत के लिए कुछ लम्हा ही काफ़ी होता है कि इंसान को तरबियत मिल जाती है, इंसान किसी तरीके से अल्लाह के बताए हुए सही तरीके पर चल निकलता है। उसका बेटा फौत हुआ, उसने कहा इमाम साहब जनाजा पढ़ा दे। उसने कहा इसको कभी भी किसी ने नमाज पढ़ते हुए मस्जिद में आता नहीं देखा, और हमने अपने इलाके के ऊपर ये रिवायत कायम की हुई है, इस बात का अज़म और इरादा किया हुआ है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता होगा हम जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। और ख़ुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी आपने भी किसी बेनमाज का जनाजा नहीं पढ़ाया, बल्कि पढ़ने से भी रोका है। ऐसा शख्स लानती है कि वो अल्लाह के जिक्र के लिए नहीं आता था, अल्लाह की मुलाकात के लिए नहीं आता था, इसका जनाजा क्या पढ़ा जाए, इसके किस मुंह के साथ शिफात की जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साहब इस हवाले से बड़े ही सख्त थे, और आज हमारी हालत भी है, हम नरमी इख्तियार कर लेते हैं। उसके बाद रिफ्रेशमेंट है थोड़ी सी, उतनी देर में जी ठीक। बस इस वाक़े के बाद अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ, फिर आपके लिए रिफ़्रेशमेंट का इंतज़ाम है। हज़रात जिक्र कर रहा था एक नौजवान के जनाजे का। जी जी फ़ारूकी साहब भी करीब आ गए, इंशाल्लाह आपके पेट में कुछ पहुँचने तक वो भी इंशाल्लाह तशरीफ़ ले आएंगे। तो वो उस नौजवान का जिक्र हो रहा था। पिंड के नंबरदार ने कहा मौलवी साहब जांदी करो, कोई नरमी इख्तियार करो, कोई पैसे चार वध ले लिया जे, मेहरबानी करो जनाजा पढ़ा दियो, पूरी बरादरी मौजूद है, कंड लग जानी है साड़ी। नंबरदार आ चौधरी बंदा जलील हो जाएगा बरादरी, पिंड ने जीन नहीं देना। हजरात उस वक़्त तो उसके ये अल्फाज थे कि किसी तरीके से बच्चे का जनाजा पढ़ा दिया जाए। आज हमें भी फ़िक्र करनी चाहिए अपनी औलादों की। आज कई बाप अपने बच्चों का जनाजा तो उठाते हैं, कई वालिदैन उठाते हैं, लेकिन कभी सोच और फिक्र के साथ भी उठाया है कि इसको रब के साथ पास तो भेज दिया है कि कहीं जाकर हमारे रब को हमारी शिकायत ना लगा दे। उस नौजवान का जनाजा उस इलाके के किसी मौलवी ने नहीं पढ़ाया, बाहर से किसी मौलवी को बुलवाया, चौधरी साहब ने जनाजा पढ़ा दी। और उस जनाजे के ऊपर चौधरी साहब ने तमाम नौजवानों के लिए, तमाम लोगों के लिए ये बात कायम कर दी, राइट कर दी कि आज के बाद अगर चौकों चुरस्तों में खड़ा हुआ कोई नौजवान अजान होने के बाद खड़ा नजर आया, हम उसके जनाजे में शामिल नहीं होंगे।
जो बेनमाज होगा पूरे का पूरे पिंड का इस बात के ऊपर इत्तेहाद है। चौधरी साहब ने ऐलान कर दिया आज के बाद उसके जनाजे में कोई बंदा शिरकत नहीं करेगा। वो दिन जाए और आज का दिन आए, अजान होने के बावजूद वहां चौकों चुरस्तों को छोड़कर नौजवान मस्जिदों के अंदर आ जाते हैं। हजरात, सोसाइटी बदल सकती है। सोसाइटी ये इन दीवारों का नाम नहीं है, 4 मरले 5 मरले मकान का नाम नहीं है, इंसानों का नाम है। इंसानों से ये सोसाइटीज बनती हैं, ये मोहल्ले आबाद होते हैं, ये शहर आबाद होते हैं। अगर चाहते हो कि ये नहूसत के बादल छट जाए, ये नहूसत खत्म हो जाए, तो अपने बच्चों को, अपने अजीजों अकारिब को, अपने घर वालों को नमाज की तरफ लेकर आया जाए कि कल क़यामत के रोज कहीं हम ये हमारा गिरेबान ना पकड़ ले, हमें तो जन्नत का परवाना मिल जाए और ये अपने रब के सामने खड़े होकर कहे अल्लाह आज इसको क्यों जन्नत में भेज रहा है? ये दुनिया में रहते हुए मुझसे कारोबारी सवाल करता था, लेकिन कभी इसने नमाज का नहीं पूछा, नमाज के हवाले से इसने नहीं कहा। उसको पकड़ लिया जाएगा, उसको जन्नत में जाने से उसकी अपनी औलाद रोक लेगी। आज के बुजुर्गों से भी यही अपील है, नौजवानों से भी यही अपील है कि करीब आइए नमाज के, अपनी नमाजों की हिफाजत कीजिए, अपनी नमाजों के ऊपर हमेशगी इख्तियार कीजिए। अल्लाह से दुआ है जो कुछ बयान किया गया अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।